ہمیں کسی سے صادق و امین کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. ہمارے ماں باپ کی تربیت ہی ہمارے لیے صادق و امین ہے. کیوں 1 لاکھ لوگوں نے بیعت کر کے یہاں بھیجا ہوا ہے. ہمیں تو 1 لاکھ لوگوں کا اعتماد ہے, وہ خواہ کسی بھی پارٹی سے ہوں. ایجنسیاں ہم MNAs کے پیچھے نہ دوڑیں, ہمارے ٹیلی فون نہ ریکارڈ کریں. ہمیں تو الحمدللہ 1 لاکھ لوگوں نے بیعت کر کے یہاں بھیجا ہوا ہے. ہمیں تو 1 لاکھ لوگوں کا اعتماد ہے, وہ خواہ کسی بھی پارٹی سے ہوں. ہمیں تو صادق و امین اسی دن کہہ دیتے ہیں لوگ جب رات کو بکسے کھلتے ہیں. ہمیں کسی سے صادق و امین کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. ہمارے ماں باپ کی تربیت ہی ہمارے لیے صادق و امین ہے. کیوں اگر یہ آئین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اسی طرح رہنے دیا گیا اور کوئی اور تبدیلی کا دور ایسا نہ آیا کہ اس آئین کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے, تو یہ آئین ملک کو برباد کرے گا. اور اگر یہ آئین توڑا گیا تو بہتر ہے, ورنہ یہ آئین ملک کو توڑ دے گا. اس لیے آخری بھلائی اور خیر سگالی ملک ہی ہے. یہ بات ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس لیے آخری بھلائی اور خیر سگالی ملک ہی ہے. یہ بات ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہر تبدیلی کے وقت انصاف کے اس تقاضے کو بھلا دیا گیا کہ بنیادی طور پر یہ آئین نہ وہ آئین ہے جو قائد اعظم چاہتے تھے, نہ وہ آئین ہے جو انصاف اور تقوی کا تقاضا چاہتا ہے. اور تکلیف میں ہوں, آپ بھی تکلیف میں ہیں. پاکستان کو جس جگہ سے بیٹھ کر میں دیکھ رہا ہوں, کاش وہ نگاہیں آپ کے پاس ہوتی تو آپ کو اندازہ ہوتا خزانہ ہمارا خالی ہو رہا ہے, معیشت ہماری تباہ ہو رہی ہے, روپیہ ہمارا پہنچ گیا 120-130 پر, یہ $300 پر پہنچنے والا ہے. کیا ہوگا ہمارا؟ ٹماٹر آپ خریدنے جائیں ٹماٹر, اور یہ لوگ یہاں پر یہ مذہبی بحثیں شروع کر دی انہوں نے جس کا کوئی تک نہیں ہے. اہم بات ہے, یہ بھی آپ کے پاس بڑی ایکسکلوسیو ہے ڈاکٹر صاحب کے آکسفورڈ اسٹریٹ میں مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر اور میاں محمد نواز شریف, کوئی جاوید نام کا آدمی بھی تھا وہاں پہ, جاوید نام کا, بالکل, جو میاں محمد نواز شریف کے ساتھ محمد حنیف ہوتے ہیں وہ, اور جاوید نامی ایک شخص, پھر 2 اور پاکستانی جو موجود تھے, ان کا نام ہم پتہ نہیں کروا سکے, وہ موجود تھے. اور یہ باقاعدہ طور پر بیٹھ کے پلاننگ کی گئی ہے کہ کس طریقے سے اس معاملے سے جان چھڑوائی جائے, کیونکہ ہمارے گلوں کو ہاتھ قانون کے پڑ چکے ہیں اور ہم کس طریقے سے اس کی جان چھڑوائیں. تو پھر یہ پلان کیا گیا کہ مذہب کی آڑ میں حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مذہب کی آڑ میں عوام کے ذہنوں کو چینج کرتے ہیں, مذہب کی آڑ میں عوام کے جذبات سے کھیل کر نہ صرف ہم جو ہے وہاں پر قتل و غارت کرواتے ہیں, نہ صرف ہم معصوم لوگوں کو مروائیں گے, اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی. مگر یہاں کے حالات جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح جان جو ہے ان کی چھوٹنے والی نہیں. یہ ان کھڑے نہیں ہوئے ہیں, یہ در حقیقت مذہبی قوتوں سے خوفزدہ ہیں, اور انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی کسی طرح ہم ایسی بات کریں کہ مذہبی لوگ خوش ہو جائیں. مذہبی لوگ آپ کی کسی بات سے خوش نہیں ہیں. اب تو کوئی پاکستانی آپ سے خوش نہیں ہے. ہمیں ویسے ہی 10 طرح کے الزامات لگتے ہیں. اب یہاں کہا جائے گا یہاں غیر مسلم محفوظ نہیں ہیں, غیر مسلم اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں, احمدی محفوظ نہیں, قادیانی محفوظ نہیں. کیا کر دیا آپ نے, کیا کر دیا آپ نے کیپٹن صفدر, اور کس کے اشارے پہ کر دیا؟ میں حیران ہوں کہ آپریشن رد الفساد کی بنیاد پر آپ کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا. باہر کا میں آپ کو بتا دوں کہ کیپٹن صفدر جو آج کل بڑے دھواں تقریر کے لیے مشہور ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی میں, اور جھوٹ فریب اور مکاری کے لیے زیادہ مشہور ہیں, اس کی بھی وجہ ہے, میں وہ بتا سکتا ہوں. اور ان کی بیگم جو ہیں مریم صفدر, یا عرف عام میں جن کو مریم نواز شریف کہا جاتا ہے, وہ دونوں جو ہیں انہوں نے پاکستان کی بین الاقوامی طور پہ انتہائی سبکی کرا دی. نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا. عبداللہ بن ابی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے. یہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ ہے, اور آپ صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے, تو عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ کہاں پتا ہے, جانتا ہوں, تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں, یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا, میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو.
آپ اس کے کسٹوڈین ہیں. ایک تو قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ کے نام کو کسی مسلمان کے نام پہ رکھے. افواج بڑا میدان مارنے والے اس ممبر اسمبلی نے کہا کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ کا نام ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے نام پر رکھا جائے، کیونکہ وہ کافر ہیں، وہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے. یہ نام رکھنے والا کو یہ سوچنا چاہیے تھا، تو جس نے یہ نام رکھا ہے وہ بھی تو خود ان کی اپنی پارٹی کے وزیر اعظم تھے اور صدر تھے، اور یہی نہیں بلکہ ان کے اس ممبر اسمبلی کے سسر بھی تھے ہیں. اس وقت کیوں نہ غیرت دکھائی، اس وقت کیوں نہ غیرت کا اظہار کیا جب یہ سب کچھ رکھا جا رہا تھا؟ صرف اس لیے کہ اب کیونکہ اس پارٹی پر الزام لگ رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ احمدیوں کے خلاف جو کچھ منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاؤ. باقی جہاں تک احمدیوں کا سوال ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نام رکھا ہے یا نہیں رکھا. اگر پاکستان کی اسمبلی یہ نام بدلنا چاہتی ہے تو بڑی خوشی سے بدلے. اسلام خاندان کو یا جماعت احمدیہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لے آئے اور افواج پاکستان میں قادیانیوں کی بھرتی پر پابندی پر میں قرارداد لے کے آؤں گا. میں اس پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. جو شخص جہاد فی سبیل اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ ہماری پاک فوج کا ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کی اسمبلی میں جو ان کے آپس کے معاملات قانون بنانے کے الفاظ کے بارے میں طے تھے، ان کے طے ہو جانے کے بعد پھر چند دن پہلے ایک ممبر اسمبلی نے بلا وجہ ایک اشتعال دلانے والی تقریر کی ہے. یہ صرف اسمبلی کے ممبران کو جھوٹی غیرت دلانے کے ساتھ کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ہی عوام کے بھڑکانے اور ملک میں فساد پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی تاکہ احمدیوں کے خلاف سارے اٹھ کھڑے ہوں. اور یہ بھی اس کی کوشش تھی کہ اپنے آپ کو ملک کا بڑا وفادار لیڈر ثابت کرے تاکہ اس کی سیاسی زندگی کو شاید کوئی نئی زندگی مل جائے. لیکن اس پر وہاں کے بعض عقل رکھنے والے سیاستدانوں اور میڈیا کے لوگوں نے اور شریف طبقے نے ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا ہے. اس لیے ہمیں اس لحاظ سے بھی امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں شرفاء کا طبقہ ہے ایسا جو غلط کام کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی ہے جس نے. پھر کہتے ہیں کہ احمدیوں کو فوج میں بھرتی نہیں کرنا چاہیے. آج تک کی پاکستان کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ احمدی جتنے بھی فوج میں گئے انہوں نے ملک کی خاطر ہر قربانی دی. عام طور پر قربانیاں لوگوں کی سپاہی یا جونیئر کمیشنڈ افسر یا زیادہ سے زیادہ کرنل میجر تک کے لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن احمدی وہ ہیں جن کے لوگ جنرل کے رینک تک بھی پہنچے تو اگلے مورچوں پر رہے اور شہید بھی ہوئے. تو احمدی جنرل، اس کو آج کل پاکستانی میڈیا بھی زیر بحث لا رہا ہے. حقائق سامنے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا تم باتیں کرتے ہو، اور انہوں نے نام لیا پھر جنرل اختر کے، جنرل علی کے، میڈیا میں نام لیا جا رہا ہے جنرل افتخار کا جو شہید ہوئے تھے. تو یہ ممبر صاحب جو بڑی دھواں دار جنہوں نے تقریر کی تھی، یہ تو فوج میں کیپٹن کے عہدے تک پہنچے اور پھر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا داماد بننے کی وجہ سے فوج سے استعفیٰ دے دیا اور پیسے کی دوڑ میں شامل ہو گئے اور سیاست میں آ گئے. اگر حب الوطنی کا جذبہ تھا تو پھر ان کو فوج میں رہنا چاہیے تھا اور ملک کی خاطر قربانی دینی چاہیے تھی. اسی طرح احمدیوں پر یہ اعتراض کیے جاتے ہیں کہ یہ قوم کی خدمت نہیں کرتے، یہ قوم کے وفادار نہیں. لیکن میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان میں احمدی ہیں
جو حب الوطن من الایمان پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اپنا جان مال قربان کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں۔ سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے صرف تقریریں کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہے۔ ہم مذہب کی خاطر جان دینے والے تو ہیں، لیکن مذہب کے نام پر سیاست چمکانے والے اور مذہب کے نام پر خون کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو مانتے ہیں اور آپ کی اور دل سے مانتے ہیں، اور آپ کی ناموسی خاطر ہر قربانی دیتے ہیں اور دینے کے لیے تیار ہیں، اور دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ ہر احمدی کا یہ فرض بنتا ہے، پاکستانی احمدی کا فرض ہے کہ یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، جس کی خاطر احمدیوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، ابتدا سے لے کر اب تک قربانیاں دے رہے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے، اور ظالم جابر لیڈروں اور مفاد پرست علماء سے اسے بچائے، اور دنیا کے آزاد اور باوقار ملکوں میں پاکستان کا بھی شمار ہونے لگے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔